السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہماری کہانی ہے حرف کہانی پہ پوپو پانڈا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پوپو پانڈا الف نگر میں ایک پیارے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کا رنگ پیلا تھا اور اس پر پان کی ایک بیل چڑھی ہوئی تھی۔ پوپو روز پان کے پتے کھاتا اور وہ بھی 5 پوپو کو گانا اچھا لگتا تھا، سونا اس سے بہت اچھا اور کھانا سب سے اچھا۔ مگر ایک دن اینک والے الو کو دیکھ کر پوپو کو نیا شوق پیدا ہوا، پڑھنے لکھنے کا شوق۔ پہلے دن جب وہ اسکول گیا تو پریشان ہو گیا، اتنی پڑھائی۔ اسے پہاڑے پڑھ کر نیند آنے لگی اور پھر بھوک بھی لگنے لگی۔ وہ پہلے دن تو اسکول سے بھاگ آیا۔ گھر آ کر اس نے سوچا کہ وہ پڑھے گا نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا۔ اس کو اینک والا الو یاد آیا۔ پوپو نے اگلے دن اسکول جانے کا فیصلہ کیا۔ مشکلیں تو بڑھی ہی جا رہی تھی۔ وہ 4 پہاڑے تو یاد کر لیتا مگر 5ویں پہاڑے پر وہ پہلے 4 بھی بھول جاتا۔ للو لمڑ اسے پہاڑے رٹا کے تھک گیا تھا۔ پوپو، جب تک تم چست نہیں ہوگے اپنا پیٹ کم نہیں کرو گے، پڑھ لکھ نہیں سکو گے۔ ایک دن بی بی بطخوں نے اسے پیار سے سمجھایا۔ پوپو کو بات سمجھ آ گئی۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کمر اور پیٹ کو فیتے سے ناپا۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اسے پریشانی ہوئی۔ کل سے میں کم کھاؤں گا اور صبح سویرے دوڑ لگاؤں گا۔ پوپو نے پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن پوپو صبح سویرے کسی نہ کسی طرح جاگا۔ گھر سے نکل کر اس نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ پھولے سانس اور ہلتے پیٹ کے ساتھ وہ بھاگتا رہا اور تب اچانک سامنے پیپل کا پیڑ آ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی پوپو کو بھوک لگ گئی۔ 1 2 3 4 5 وہ درخت پر چڑھ کر پتے کھاتا گیا۔ پہلے بھوک ختم ہوئی، پھر اسے نیند آ گئی اور وہ پیپل کے درخت سے لپٹ کر سو گیا۔ پوپو، اس کی آنکھ بی بی بطخوں کی آواز سے کھلی۔ تم یہاں سو رہے ہو؟ کیا اسکول نہیں جاؤ گے؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ بس میں اسکول ہی جا رہا ہوں، اس نے جمائلی اور بی بی بطخوں سے پوچھا۔ پوپو، 4:45 بجے کون اسکول کھولتا ہے؟ اسکول بند ہو چکا ہے۔ بی بی بطخوں نے اپنا پر اٹھا کر گھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ 4:45 بجے؟ پوپو ہکا بکا رہ گیا۔ پوپو، جب تم ہر کام گھڑی دیکھے بغیر کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، نہ تم ورزش کے لیے جاگو گے، نہ اسکول کے لیے، نہ پتلے ہوگے اور نہ ہی پڑھ لکھ سکو گے۔ بی بی بطخوں نے اسے سمجھایا۔ پوپو نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ وہ کل سے وقت کی پابندی کرے گا، پر اب کل صبح اسے 5 بجے کون جگائے گا؟ پوپو کی نئی پریشانی یہ تھی۔ تو پیارے بچوں، پوپو نے تو پڑھائی پر توجہ نہ دی، لیکن آپ نے پڑھائی پر توجہ دینی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔